حضرت ابو طالب نے کہا، میرا بھتیجا کل رات سے میرے پاس نہیں آیا ہے اور مجھے خدشہ ہوا کہ شاید تو نے اسے نقصان پہنچایا ہے۔ صرف تیری ہی نہیں، تیرے سارے قبیلے کی جان خطرے میں تھی۔ اپنے اپنے ہتھیار دکھاؤ۔ حکم دیا حضرت ابو طالب نے تمام ہاشمی نوجوانوں کو۔ سب نے پلک چپکنے میں اپنے ہتھیار دکھانا شروع کر دیے اور ابو جہل کی حالت خراب، چہرے کا رنگ سفید، کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ گھبرا کے کہتا ہے کہ اے ابو طالب، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم اس طرح سے آپ کے بھتیجے کو نقصان پہنچا سکتے تھے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بہرحال میں فیصلہ کر چکا تھا، لیکن تمہاری قسمت اچھی تھی، آؤ میرے ساتھ واپس چلو۔ یہ کہہ کے ہاشمی نوجوانوں کو لے کے واپس ہو گئے، مگر ابو جہل اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کی ایسی حمایت کر رہے ہیں جیسا ایک بزرگ اپنے چھوٹے کی حمایت کرتا ہے، مگر نہیں، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اتنا سخت معاملہ تو کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ محمد سے پہلے ہمیں ابو طالب کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اب یہاں پہ دو سازشیں تیار ہوئیں۔ ہم نے رسول کو لالچ دے کے ملانا چاہا، وہ ہمارے قریب نہیں آئے۔ ہم نے ابو طالب کو ملانا چاہا، وہ ہمارے قریب نہیں آئے۔ اب سازش تیار کی گئی مکے میں کہ ان دونوں کو ختم کرنا ہے۔ ابو طالب کے اثر کو ختم کرنا ہوگا۔ عرب کے سارے قبیلوں کو ابو طالب کے خلاف کرنا ہوگا، ورنہ ہم کبھی محمد کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ 2 سال اس میں لگے۔ جب 2 سال اور گزر گئے، 7 سال ہو گئے اعلان رسالت کو، تب ابو جہل اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور وہ معاہدہ سارے عرب سے لکھوا لیا حضرت ابو طالب کے خلاف، جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب کو شیب ابی طالب میں جانا پڑا۔ یہ 2 سال کی سازش تھی کہ ابو طالب کے اثر کو ختم کرنا ہے، لیکن خیر اس میں تو وقت لگ رہا ہے۔ ادھر ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ نہ تو رسول ہمارے لالچ میں آئے اور نہ ابو طالب کو ہم توڑ سکے، تو ایک سلسلہ شروع ہوا سازشوں کا حضرت ابو طالب کے خلاف کہ ابو طالب کے مقام کو کم کرنا ہے۔ اور دوسری طرف ابو جہل اور عربوں نے مل کر سوچا کہ ایک آخری حجت تمام کرنے کے لیے ایک دفعہ محمد سے بات کر لی جائے، دیکھیں کہ ان پر کیا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ سب کو جمع کیا گیا، ان لوگوں کو بھی جن کا اعتراض یہ تھا کہ اے ابو جہل، تم بلا وجہ اس نوجوان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو نہ کسی کو نقصان پہنچائے نہ کسی کے خلاف کوئی بات کرے۔ ان سب کو لے کر ابو جہل آخری مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس آ رہا ہے مذاکرات کرنے کے لیے۔ خانہ کعبہ کا صحن ہے۔ حضرت ابو طالب سے چوتھی ملاقات ناکام ہو گئی۔ اب آخری مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور تمام سرداران قریش ابو جہل کے ساتھ ہیں۔